نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، خوشنودی خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا. کتنا ہے بد نصیب وہ کتنا ہے نامراد جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا. معزز سامعین اکرام اور حاضرین مجلس، میں اپنی معروضات کا آغاز اس واقعہ سے کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ نامراد آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب بھی چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا. لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بڑا شخص حاضر ہوا. آپ نے اس سے تحقیق کرنا شروع فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی اور میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا. میں نے کبھی اس کو اپنی چیز کے لینے سے نہیں روکا. آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے. اس ضعیف کی بات سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور ولدنا خلب سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. حضرات، یہ جملہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال اپنے والدین سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، جو والدین کے علاج پر خرچ نہیں کرتے، جو ماں اور باپ کو اپنے گھر میں ایک زائد اور کام کے ناقابل چیز سمجھتے ہیں. سامعین کرام، ماں اور باپ ان الفاظ میں شاید کسی حالات اور دنیا بھر کا سکون بھرا ہوا ہے. ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کی انگلیاں جب ہمارے سروں پر ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی ساری خوشی ہمارے سروں پر رقص کر رہی ہے، اور باپ کی پرعز شفقت نگاہ عزائم میں حوصلہ و جلا عطا کرتی ہے. دنیا میں ہر چیز اپنی شکل بدل دیتی ہے لیکن ماں اور اس کی ممتا میں کچھ فرق نہیں آتا. دنیا کا کوئی رشتہ والدین سے زیادہ محترم نہیں. والدین کے لیے سب سے خوبصورت چیز اولاد ہوتی ہے. جس طرح پھول مسل دینے کے بعد بھی خوشبو دیتا ہے، والدین بھی ہر حال میں دعائیں دیتے ہیں. اے لوگوں، والدین سے ہمدردی کی توقع رکھنے کے بجائے والدین کے ہمدرد بن جاؤ. خالق کائنات نے اپنی بندگی کے بعد بندوں پر سب سے اولین فرض وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرار دیا ہے. کہا گیا والدین سے حسن سلوک کرو، اور ہاں، حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھو. ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو ہجرت و جہاد پر فضیلت دی ہے. اسلام نے تو ہمیں یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر ماں باپ کافر و مشرک ہو تو ابھی ان سے حسن سلوک کرتے رہو. مجھے بتاؤ ایسی عظیم الشان تعلیم کسی اور مذہب نے دی ہے؟ مگر غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بشر، غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بشر، دنیا و آخرت میں وہ راحت نہ پا سکا. اے در یتیم کا نام لینے والوں، ذرا اس در یتیم کے عمل کو تو دیکھو جس نے اپنی رضائی ماں کے احترام میں اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور اپنی جگہ اپنی رضائی ماں کو بٹھا دیا. جی ہاں، اسی در یتیم نے فرمایا، خدا کی خوشنودی اور ناراضگی والدین کی ناراضگی و خوشنودی میں ہے. اے والدین کے احترام کو پامال کرنے والوں، جاؤ کسی یتیم سے ماں باپ کی قیمت پوچھو. کیا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت کی اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام نے تو تعلیم دی کہ ماں باپ کے عظیم احسانات کے پیش نظر ان کے وہ جائز مطالبات بھی خوشی خوشی پورے کیجئے جو آپ کے ذوق و مزاج پر گرا ہو. حاضرین، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت و دنائی کے باعث حضرت اویس کرنی تاجدار مدینہ کا دیدار نہ کر سکے اور نہ ہی والدہ کی زندگی میں حج کی تمنا پوری ہو سکی. یہ سب کیوں ہوا؟ بس اس لیے کہ ان دو تاریخ ساز ہستیوں کے ہم پر گرا اقدر احسانات ہے. قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے لگاتار دکھ اٹھانے اور کٹھنائیاں جھیلنے کا
نقشہ کھینچا ہے. کہا گیا جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ مستحق ہے. مگر آج ہماری ماں کو اپنے بیٹوں سے کچھ زیادہ ہی شکایت ہے. آج کا نوجوان دیکھ کر چشم سیاہ زلف بتا، دیکھ کر چشم سیاہ زلف بتا بھول جاتا ہے سعادت مندیاں. اولاد کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو مال بھی خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں. کیا تمہیں اس آدمی کا قصہ نہیں معلوم جو ماں باپ کے سو جانے پر رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا اور اس کے بیوی بچے بھی بھوکے رہ جاتے ہیں؟ یہ تو والدین کا ادنا سا بھی حق ادا نہیں ہوا. اے نونیالہ نے ملت، جس نے نامہ کا حق محبت ادا کیا، جس نے نامہ کا حق محبت ادا کیا، وہ چین تا قیام قیامت نہ پا سکا. والدین کے شکر گزار رہیے. محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے. ہمارے وجود کا محض سبب والدین ہی ہے اور پھر انہی کی پرورش میں ہم شعور کا پہنچتے ہیں. ماں باپ کی غیر معمولی قربانی، بے مثل جافشانی اور انتہائی شفقت و سرپرستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت و احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو اور ہمارے قلب کا شہرشہ ان کا شکر گزار ہو. یہی وجہ ہے کہ خدا نے تاکید فرمائی انشکر لی ولی والدیک، کہ میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار رہو. حکم دیا گیا اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو. اور نصیحت کی گئی وقل لهما قولا کریما، ان سے احترام سے بات کیجیے. حکم کبریائی یہ بھی ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے جھکے رہو، یعنی نہ ان سے آگے آگے چلو اور نہ ان سے پہلے بیٹھو. یہ بھی تعلیم قرآنی ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرتے رہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش فرمائی تھی. اے سعادت مند انسانوں، والدین کی خدمت کو اپنا ترہ امتیاز بنا لو، کیونکہ دنیا میں خدا اور رسول کے بعد قابل احترام ہستیاں یہی ہے. جس طرح درخت پتھر کھا کر پھل دیتا ہے، اسی طرح والدین سارے دکھ درد جھیل کر بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں. یہ وہ مالی ہے جو اپنے چمن کو خزاں سے بچا بچا کر اپنے خون پسینے سے سینچتے ہیں اور اپنے پھولوں کو ہر غذا و بہار سے آگاہ کرتے ہیں. اور یہ بچوں کے لیے آسمانی تحفہ ہے. حضرات، ہماری کے آنکھوں کے سامنے ان کا وجود باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے ایسی نعمت ہے جس کا احاطہ نہ کیا جا سکے، تو کیوں نہ ہم ان کی قدر و عظمت کو دل و جان سے قبول کریں. اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر. اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.